نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولا تهنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری جماعت کے ذمہ داران، علماء کرام، میری جماعت کے معزز علماء کرام، میں آپ کو کسی لمبی ابتلا میں نہیں ڈالنا چاہتا، جیسے کہ بھیا نے ذکر کیا ہے۔ میرا بھی تیسرا خطاب ہے اور آپ بھی بہت سے علماء کو سن چکے ہیں۔ صرف حاضری لگوانا مقصود ہے، اور جو ہمارا مشن ہے قرآن و سنہ موومنٹ کے اعتبار سے جو ہمارا منہج ہے، اس منہج کو آپ کے سامنے رکھنا یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں اور یہی مقصود ہے۔ میں ساتھیوں سے، دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں بالکل مختصر وقت کے اندر، تاکہ آپ کے چہرے کو دیکھوں، آپ میرے چہرے کو دیکھیں۔ یہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے مومن و مسلمان بندے کی زیارت، یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں بخشش کا سامان پیدا کرنے والی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم ایک دوسرے سے ملاقات خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کرنے والے ہوں، تو کتب احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ایسے بندے کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی فضیلتیں اور بڑی رحمتوں کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی عظیم الشان، عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ آپ دنیا میں آئے، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام آتے رہے۔ ایک نبی آتا، دنیا سے چلا جاتا، اس کی جگہ دوسرا نبی آتا، لیکن جب کائنات کا امام دنیا میں جلوہ گر ہوا تو اللہ رب العزت نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آج سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے رہے، مخصوص علاقوں کے بڑے بن کے آتے رہے، مخصوص زمانوں کے بڑے بن کے آتے رہے۔ کوئی آیا قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا قوم سدوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا رسولاً الی بنی اسرائیل بن کے آیا، بنی اسرائیل کا بڑا بن کے آیا۔ مخصوص مدتوں کے لیے، مخصوص قوموں کی طرف، مخصوص زمانوں کے لیے انبیاء علیہم السلام کی جماعت آتی رہی، لیکن جب کائنات کا امام دنیا میں جلوہ گر ہوا تو اعلان ہوا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے لوگو، اے جہان والو، سن لو، آج وہ آیا ہے جو کسی مخصوص علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو کسی مخصوص وقت کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو کسی ٹائم سپین کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو کسی چھوٹے سی بستی کے طرف بڑا بن کے نہیں آیا، یا کسی بڑے قصبے کی طرف بڑا بن کے نہیں آیا، یا شہر کی طرف بڑا بن کے نہیں آیا۔ آج وہ آیا ہے جو کسی ایک بر اعظم کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے سارے جہانوں کا بڑا بن کے آیا ہے، سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے، اور قیامت کی دیواروں تک بڑا بن کے آیا ہے۔ اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اللہ رب العزت نے کلام مجید میں یوں بیان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، رب کی توحید کا درس دینے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، اللہ رب العزت کی توحید کا بول بالا کرنے کے لیے آئے، لوگوں کے معاملات میں ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، لوگوں کو
جینے کا ڈھنگ اور جینے کا سلیقہ سکھلانے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سوانح، آپ کی زندگی لوگوں کی رہنمائی کرتی رہی۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے مسائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حج و عمرہ کے مسائل، عبادات کے مسائل سکھلاتے رہے۔ صحابہ کی زندگی سے آج تک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے رہے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک بڑا مقصد جس کو آج لوگوں نے بلا دیا، جس کو آج زمانے کی گردش نے مٹا دیا، جو لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا، جو لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا، وہی منہج، وہی مشن، وہی آواز، وہی پکار قرآن و سنہ موومنٹ کی پکار ہے، وہی پکار ذکریہ چیمہ کی پکار ہے، وہی پکار یہ حسیب ملک کی پکار ہے، یہ میرے رفاقہ کی صلاح الدین کی پکار ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اور میرے قائد کی پکار ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک بڑا مقصد جو اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں بیان فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی کریم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اوپر اللہ رب العزت کا دین غالب آئے، اللہ کی زمین کے اوپر نواز شریف کی حکمرانی کی باتیں نہ کی جائیں، عمران خان کی حکمرانی کی باتیں نہ کی جائیں، اللہ کی زمین کے اوپر بھٹو کے نظام کی باتیں نہ کی جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کائنات کا امام آیا، مسلمانوں کی رہنمائی کس بات کی طرف کرنے کے لیے آیا، اللہ کا نبی آیا، لوگوں کو بتلانے کے لیے آیا۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے لوگوں، اور میرے صحابہ کی جماعت اور میرے صحابہ کے بعد میں آنے والوں مسلمانوں، سن لو، اللہ کے فضل سے مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کی سربلندی، یہ مسلمان کا منہج، یہ مسلمان کا طریق ہے، یہ مسلمان کا راستہ ہے، اور یہی اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا بھی راستہ ہے، یہی قرآن و سنہ موومنٹ کے باشندوں کا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ یہ راستہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، لوگو اگر آج تمہیں محمد الرسول اللہ یہ خبر دے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا تھا، کائنات کے امام اگر آپ ہمیں یہ خبر دیں، آپ نے ہم پہ زبانہ گزارا، آپ نے ہم میں وقت گزارا، ہم آپ کی صداقت، آپ کی ایمانت، آپ کی دیانت کی گواہی دینے والے، اگر آپ یہ بات کہیں گے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، اللہ کے رسول ہم اس بات کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم کیوں کر آپ کی بات کا انکار کریں گے؟ آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ سے سچا کائنات میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا، پھر لوگوں سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لا الہ الا اللہ کے عظیم نعرے کو پکڑ لو، اللہ کی توحید کے علم کو لہراؤ، اللہ کی توحید کے آوازے کو بلند کرو، اللہ رب العزت کی توحید کے نکارے کو بجاؤ، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت کو تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دے گا۔ کائنات کے امام نے یہ دعوت دی، جو صادق و امین کہتے تھے وہ جان کے دشمن بن گئے، جو صادق و امین کہتے تھے وہ جان کے پیاسے بن گئے۔ وہ کہنے لگے، او جاؤ یتیم مکہ، ہمیں یہ بات گوارا ہے، آؤ ہم سارے عرب مل کر ہم تمہیں اپنی ایک عجیب بات بتلانے لگا ہوں، عجیب الفاظ جو کفار کے سرداروں نے کائنات کے امام کو کہے تھے۔ کہا ہم وہ لوگ ہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے آج تک کسی کی حکمرانی اپنے پہ گوارا نہیں کی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ اگر تو لا الہ الا اللہ ایک رب کی توحید کی دعوت کو ترک کر دے، ہم تجھے اپنا حکمران بھی ماننے کے لیے تیار۔ لیکن کائنات کے امام نے جواب میں کہا تھا،
تم کہتے ہو حکمران بن جاؤ، تم کہتے ہو مال اور ڈیر اسباب مجھے مل جائیں، تم کہتے ہو حسینہ عرب شادی اور بیاہ کر میرے گھر آ جائے، اور جاؤ تمہیں بتلائے دیتا ہوں، میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، اللہ کی قسم محمد کو یہ بات گوارا ہے، لیکن رب کی توحید کو چھوڑنا گوارا۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا کشا۔ اور یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ آج ظلم کا دور ہے، اور آج لوگ کرسیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کرسی یہ تو سب کچھ ہے، کائنات کے امام کو بادشاہت، کائنات کے امام کو سرداری کی پیشکش ہوئی، کائنات کے امام کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کے دین کی حکمرانی قائم کرنی ہے، حکمرانی پلیٹ میں مل رہی ہے۔ کائنات کے امام نے بوٹ کی نوک پہ اس لیے رکھی کہ وہ حکمرانی تو مل رہی ہے لیکن رب کی توحید والی نہیں مل رہی ہے، وہ حکمرانی تو مل رہی ہے لیکن لات و منات عزا و حبل کو توڑ کے نہیں مل رہی ہے، ان کو قبول کر کے مل رہی ہے۔ اور آج ہم بھی بھاگتے ہیں، کوئی بات نہیں، چودھری صاحب ہیں، تعلق والے ہیں، نسبت والے ہیں، رشتہ داری ہے، جٹ ہے، میں بھی جٹ ہوں، وہ بھی ارائی ہے، میں بھی ارائی ہوں، میں تعلق نبھاؤں گا، ذات نبھاؤں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الصلاۃ والسلام، ان کے سگے رشتہ دار آپ کی جان کے پیاسے بن گئے۔ کون تھا ابو لہب؟ بتلاؤ کون تھا ابو جہل؟ یہ کون تھے؟ یہ سردار کیا نبی کے تعلق والے نہیں تھے؟ لیکن کائنات کے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہ چودھری تھے، یہ وڈیرے تھے، یہ اس وقت کے لینڈ لارڈ، یہ اس وقت کے حکمران تھے۔ کائنات کے امام نے ان کی حکمرانی کے مقابلے پر رب کی توحید کی حکمرانی کا نکارہ بلند کیا۔ آج بھی چودھری ہیں، آج بھی وڈیرے ہیں، آج بھی میاں صاحب ہیں، آج بھی خان صاحب ہیں، اور ان کے مقابلے پہ قرآن و سنہ موومنٹ اور اس کے جیالوں نے اللہ کی توحید کے پرچم کو اٹھایا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جسم میں جب تلک جان باقی ہے اس پرچم کو زمین پہ گرنے دے سکتے؟ اس پرچم کو زمین پہ گرنے دے سکتے؟ جس پرچم کو عقبہ بن نافع نے زمین پہ گرنے نہیں دیا تھا، اور عقبہ بن نافع نے زمین کی وسطوں کے اندر رب کی توحید کے پرچم کو لہراتے ہوئے صحابی رسول زمین کو فتح کرتا چلا گیا، اللہ کی توحید کے نظام کو قائم کرتا چلا گیا۔ سمندر حائل ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ اگر مجھے پتا چل جائے اس سمندر کے پار کوئی دنیا بستی ہے، عقبہ بن نافع اس سمندر کے حوالے اپنے گھوڑے کو اللہ کے فضل سے کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس سمندر کے پار بھی رب کی توحید کے پرچم کو گاڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ رب کی توحید کی دعوت، یہ کوئی ایسی دعوت نہیں ہے، یہ نفاذ اسلام کی دعوت، یہ کتاب و سنت کی بالادستی کی دعوت، یہ اللہ رب العزت کی حاکمیت کی دعوت، یہ سیکولر نظاموں کے سامنے، یہ میاں صاحب کے نظام کے سامنے، یہ خان صاحب کے نظام کے سامنے اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کی دعوت، یہ حدود اللہ کے قیام کی دعوت، اللہ کی حاکمیت کی دعوت، یہ ایسی دعوت نہیں ہے کہ جس سے تم بری ہو سکو یا ہم عہدہ برا ہو سکیں، یہ ہر شخص پہ فرض ہے، یہ ہر شخص پہ لازم ہے۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوت کو، رب کی توحید کے ڈنکے بجانے کی دعوت کو، نفاذ اسلام کی جد و جہد کی دعوت کو، نفاذ اسلام کی جد و جہد کو اہم الواجبات لکھا ہے۔ کہا مسلمان کے اوپر جو چیزیں واجب ہیں
ان واجبات میں جیسے نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، جس طرح یہ اہم ترین واجبات، اسی طرح اللہ رب العزت کے نظام کے نفاذ کی کوشش یہ بھی اہم الواجبات ہے۔ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نظام کو گوارا کرنا، خوشی سے تسلیم کرنا، خوشی سے اس نظام کو سپورٹ کرنا، اس نظام کی حمایت کرنا، یہ شرک ہے۔ ہم اس ملک کے اندر آئینی دستوری جمہوری جد و جہد کر رہے، رب کی توحید کے نفاذ کی، کتاب و سنت کی بالادستی کی، کتاب و سنت کے نفاذ کی، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کی۔ اور یہ بات بھی بتلائے دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید، آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا سیاست سے کیا لینا دینا، میں بتلاتا ہوں، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ کہا اللہ رب العزت نے ذکر کے بعد تورات کے اندر وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اللہ نے آسمانی صحیفے زبور کے اندر ذکر کے بعد اس بات کو درج کر دیا۔ کیا درج کیا؟ ان الارض یرثها، زمین کی وراثت کسی چودھری کی ہے، زمین کی وراثت کسی لینڈ لارڈ کی ہے، زمین پہ بادشاہی کا حق کسی سرمایہ دار کا ہے؟ کہا نہیں، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین وراثت ہے، زمین پہ حکمرانی اگر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ کے صلحاء کا حق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، میں نے آیت پڑھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا کام ہے آواز لگانا، ہمارا کام ہے، مؤذن کا کام ہے، مؤذن کا کام ہے آذان دینا، مؤذن کا کام آذان دینا ہے کہ گھر جا کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے لانا؟ مؤذن کا کام آذان دینا، ہمارا کام ہے آذان دینا۔ نصرت و تائید، اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، نصرت و تائید ذمہ داری ہے اللہ رب العزت کی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے تم غالب آ کے رہنے والے ہو، کب؟ جب ادھے مومن ادھے تتر ادھے بٹیر ہو، وہ جدوں دل میاں صاحب دی محبت نال پریا ہوئے، جب اس دل کے اندر محبت اللہ رب العزت کے نظام کی ہوگی، ایمان کامل ہوگا، اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم غالب آ کے رہو گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور صرف اہل ایمان کے ساتھ نہیں، عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ اللہ نے ابو بکر کو عطا کی، عمر کو عطا کی، عثمان کو عطا کی، علی المرتضیٰ کو عطا کی، حسن کو عطا کی، امیر الحق والایقان امیر معاویہ بن نبی سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا کی۔ اس کی وجہ ایمان والے تھے، اعمال صالحہ والے تھے، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا تھا۔ اور ایک اور بات بھی، اس غم کا علاج بھی اسی میں موجود ہے۔ اس کے بعد ایک آیت، بات ختم۔
آج چوری ہے، ڈکیتی ہے، رساگیری ہے، آج خوف ہے۔ ابھی خبر رستے میں آتے ہوئے پڑی، کراچی میں ایک اور عالم دین شہید، ہر روز ڈکیتی، ہر روز واردات۔ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ وہ جو خوف ہے اللہ رب العزت اس دین کے غلبے کے ساتھ، استخلاف فی الارض کے ساتھ، خلافت کے ساتھ، اللہ کے دین کی حکمرانی کے ساتھ، اس خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ اور رزق کا مسئلہ ہے، رہ گیا اکیلا مسئلہ اب رزق کا رہ گیا۔ معیشت تنگ ہے، معیشت برباد ہے، ملک تباہ ہوا ہے۔ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں خلافت کی بات کرو، نظام الہی کی بات کرو، اللہ کے دین کے غلبے کی بات کرو، بتلاؤ معیشت کا کیا بنے گا؟ ہم تو میاں صاحب کو لے کے آئے ہیں، ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگایا ہے کہ جاؤ پاکستان کی معیشت کو اللہ کی قسم نہیں بچا سکتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جاؤ مولانا بیٹھے ہیں، قرآن کا مقام تلاوت کیا ہے، کہا اگر تورات اور انجیل کو ماننے والے اور جو کچھ اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے، کیا نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے، اگر اس کو زمین پہ نافذ کر دیں تو نتیجہ کیا نکلے؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ آسمان سے رزق کے دروازوں کو کھول دے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کی زمین کے نیچے سے بھی رزق کے خزانے باہر آ جائیں۔ کون ہے وہ جس نے ساری زمین میں سے تیل کے ذخائر اکٹھے کر کے سعودی عرب کی چھاتی میں سے باہر نکال دیے؟ بتلاؤ کون ہے؟ رزق کے خزانوں کا مالک بھی اگر کوئی ہے تو وہ میرا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، IMF، ورلڈ بینک، یہ دیگر ادارے یہ ہمارے رزق کے مالک نہیں۔ یہ سودی لین دین کے جتنے ادارے یہ ہمارے رزق کی ناؤ کو ہمیشہ سے ڈبوتے چلے جا رہے۔ معیشت تنگ ہوتی چلی جا رہی، معیشت بھی سمرے گی۔ سود کے خلاف جہاد اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے ساتھ سمرے گی۔ ایک حدیث اسی باب کے اندر بات ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لَهُم مِّنْ أَن يُمْطَرُوا 40 صباحاً۔ اگر ایک اللہ رب العزت کی حد، ایک حد چوری کی حد، ہاتھ کٹے، زنا کی سنگسار، غیر شادی شدہ کے کوڑے، شراب کے کوڑے، قتل کی قتل، ایک حد زمین کے اوپر نافذ ہو جائے، ایک حد زمین کے اوپر نافذ ہو جائے، خیر لہم من ان یمطروا 40 صباحا، رحمت و برکت، عذاب کی نہیں، رحمت و برکت کی 40 دن کی لگاتار رحمت و برکت کی بارش سے زیادہ وہ ایک حد برکت دینے والی ہے، وہ ایک حد زیادہ خیر والی ہے۔ اللہ کی قسم، پاکستان ہو یا دنیا، مسائل کا حل اگر موجود ہے وہ کتاب و سنت کے نفاذ کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ کہیں موجود نہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ رب العزت کے نظام کی بالادستی کے لیے، اللہ کی توحید کے غلبے کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، کائنات کے امام کی ختم نبوت کے لیے، اصحاب محمد کی عزت کے دفاع کے لیے، دفاع دین کے لیے، دفاع شعائر اللہ کے لیے، اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، قرآن و سنت موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، اور بتلاؤ تیار ہو، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برق گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔